اچھا یہ بتائیں ترابی صاحب کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین آسانی سے جیت جائیں گے یا سخت کمپٹیشن ہوگا؟ علی امین میں دو خوبیاں ہیں. ایک یہ ہے کہ علی امین پیسہ جو ہے دل کھول کر تقسیم کرتا ہے. ہر غریب ریڑے والا ہے, ریڑھی والا ہے, چھاپڑی والا ہے, مزدور ہے, جتنے بھی پیچھے ہوئے طبقات ہیں اس کے در پہ جاتے ہیں. وہاں سے 500,000 روپے ان کو مل جاتے ہیں آٹے کے لیے, دوائی کے لیے, خرچہ مل بجلی جاتا کا. ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جب ایک مزدور کو آپ 500 روپے دے دیتے ہیں تو وہ ایک اکیلا مزدور نہیں ہے, اس کے کم از کم 5-6 خاندان کے بندے ہیں, 2-3 ووٹ تو اس کے ہوں گے. وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. تو اس لیے علی امین کا پلڑنا جو ہے مجھے تو بھاری نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں معاشی حالات کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات میں بھی کافی گرمی محسوس ہو رہی ہے. آج بہت ساری ملک میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں, بہت سارے سیاسی معاملات پر بحث ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم ابو المعظم ترابی جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے گفتگو کریں گے. جناب ترابی صاحب, ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے, ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو الیکشن ہیں ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں کے پی میں اور پنجاب میں وہ الیکشن ضمنی ہوں گے یا قومی الیکشن کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ان کا ٹائم تو جو ہے وہ قومی الیکشن سے پہلے پورا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن کروانے جا رہے ہیں جو انہوں نے ان کو 113 بندوں کو ان کے استعفے قبول کیے تھے. تو آپ کے سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ ملک میں جو الیکشن کے حوالے سے صورتحال ہے اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے, دونوں صوبوں میں ضمنی الیکشن تو فی الحال نہیں ہونے جا رہا, اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے جی کہ اس حوالے سے عدالت سے رجوع کریں گے اور عدالت میں جا کے موقف اختیار کیا جائے گا کہ مردم شماری کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مردم شماری ہوگی تو پھر کم از کم آئینی طور پہ 90 دن کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے وقت ٹائم چاہیے ہوگا. تو جب سب سے پہلے صوبہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ عدالت میں جائے گی اور کوشش کریں گے کہ یہ ضمنی الیکشن نہ ہونے پائے, اور اس کے بعد بلوچستان حکومت کورٹ میں جائے گی. تو اب یہ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سلسلے کو تو یوں لگتا ہے کہ ضمنی الیکشن ہونے نہیں جا رہا دونوں صوبوں کا, دونوں کا. اور قومی اسمبلی کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی تو 33 سیٹوں پہ جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی الیکشن, اور وہ تو ظاہر ہے کہ آج تو 43 کے پیچھے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے وہ منسوخ کر دیے, ان کے استعفے جو منظور کیے گئے تھے. تو 33 پہ بھی ہونے جا رہا ہے. اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, ہو پائیں گے کہ یہ بھی مردم شماری کی نظر ہو جائیں گے؟ نہ, 33 پہ تو ہونے جا رہا ہے. 33 پہ تو اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن کا شیڈول بھی آ گیا ہے اور وہاں نہ مردم شماری کا مسئلہ ہے اور نہ ہی کاغذات نامزدگی بھی آج جمع ہو گئے ہیں تمام. آج آخری دن تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا. وہ کاغذات جس نے جمع کرا دی ہیں 16 مارچ کو جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور اس کا جو رزلٹ آئے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جس طرح پی ٹی آئی کی 43 سیٹیں جو ہیں ان کے جو استعفے تھے ان کے بارے میں بھی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ان کے استعفے, چونکہ انہوں نے پہلے ہی اپلیکیشن دے دی تھی کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں, تو میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ بھی ان کے استعفے جو ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گے, وہ بھی اسمبلی میں جائیں گے. اور یہ جو 33 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے یہ لوگ بھی جیت کر اسمبلی میں جائیں گے, اور صرف اس لیے جائیں گے کہ نگران حکومت کے حوالے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب نگران وزیر اعظم کے حوالے سے عمران خان چاہتے ہیں کہ مشاورت ہو تو میں اس میں شامل ہوں. جو آنے والے قومی الیکشن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہ ان 33 سیٹوں پہ تو الیکشن کروانے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا حکمت عملی سمجھتے ہیں, اور وہ پنجاب اور کے پی میں نہیں کرانا چاہتے؟ ان کی بھی یہ حکمت عملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت کے اسمبلی میں اپنی اکثریت کر لیں, اور اکثریت کرنے کے بعد ہم ایسی قانون سازی کر لیں کہ جو عمران خان نے اقدامات کیے ہیں وہ آئندہ کوئی نہ کر سکے, اور آئینی طور پہ قانونی طور پہ جو سلسلہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اسے سنبھال لیں, اور آئندہ کے لیے جو ہے اس طرح کی حرکات نہ ہوں کہ کوئی آئین اور قانون کے خلاف جائے
اور سارے سسٹم کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ اچھا، آج صدر مملکت نے بھی خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، تو اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ آج صدر مملکت عارف نقوی نے جو ہے الوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے، اور خط بھی یوں سمجھے کہ ایک طرح کا انتباہ ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی آئین کے مطابق کوئی پی ٹی آئی والی انہوں نے زبان استعمال کی ہوگی یقیناً، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی کارکن ہیں، اور پی ٹی آئی نے ہی انہیں صدر مملکت بنایا ہے، اور وہ عمران خان کی ہی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں، تو ظاہر ہے تو انہوں نے مراسلہ بھی لکھا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کو متنبہ ہی کیا ہے کہ اگر آپ نے 90 دنوں کے اندر آئین کے مطابق دونوں صوبوں میں ضمنی الیکشن نہ کرائے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، مطلب انہوں نے بھی ایک طرح سے ان کو خبردار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا۔ اچھا درابی صاحب، آپ نے دیکھا کہ دن بدن جو معاشی صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، جو ایک خوشحال طبقہ ہے اس کی تو گزر بسر اچھی ہو رہی ہے، درمیان میں جو ایک متوسط طبقہ تھا وہ تو تقریباً ختم نہیں ہے، تو کم از کم وہ بھی غربت کی لکیر تک پہنچ کے پس گئے، اور جو غریب تھے وہ تو بالکل پس کر رہ گئے ہیں، وہ تو فاقوں پر آ گئے ہیں، وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں بھیک ادھار ادھر ادھر سے پوری کر رہے ہیں، تو یہ معاشی صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بیچارے مانگ کے کھا رہے ہیں، اب انہیں دینے والا کوئی نہیں رہا، کیونکہ متوسط طبقہ تھا وہ ختم ہو گیا، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، اس کا اپنا گھر نہیں چل رہا، اپنا چولہا نہیں چل رہا، تو وہ دوسرے کو کیا دے گا، اسے اپنے بچوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ معاشی طور پہ تو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ روز بروز کڑی ہوتی جا رہی ہیں، اور اس طرح سخت ہو رہی ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ اب تو آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو بلیک میل کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ نہ صرف ہمیں قرض دینے کے لیے، ہماری معیشت کی بحالی کے لیے جو قرض دینا ہے اس کی آڑ میں مزید آگے بڑھ کے ہمیں یہ کہا جائے کہ اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بھی رول بیک کریں، اور ہمارے ریاستی اداروں کو بھی پریشرائز اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں، آپ کی جو فورسز ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کم کر لیں، اور یہ جو اپنے بھارت کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ آپ کی جو تلخیاں ہیں اور یہ بھی ختم کریں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں لگتا یوں ہے کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام کے لیے، تو مزید مہنگائی بڑھے گی، آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ ہوگا مزید بجلی مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہوگا، گیس مہنگی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے ٹیکسوں میں چھوٹ جب ختم ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی، اس کے علاوہ جو ہے اگر مزید ٹیکس لگائے گئے تو بھی چھوٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ غریب طبقہ اور مڈل کلاس جو ہے وہ تو پس کر رہ جائیں گے، اور جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ جب کساد بازاری ہوگی، کاروبار نہیں چلے گا، تو وہ بھی جو اپنی جمع پونجی ہے وہ بھی اسے کھائیں گے۔ اچھا درابی صاحب، الیکشن کی بات ہم نے کی ہے، قومی الیکشن کے حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے عمران خان کا کہا گیا تھا، اب علی امین خود لڑ رہے ہیں، آج احمد کنڈی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، شفیق قصوریہ نے کرائے ہیں، اور بھی ایسے، اور اپنا دوسری جانب سے جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک کسی امیدوار کے کاغذات کی نامزدگی نہیں جمع کرائی، تو آپ کیا آج لاسٹ ڈیٹ تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی خان کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ پی ڈی ایم ان ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ یہاں پر جمعیت علماء اسلام نے کاغذات جمع کرائے ہیں، نہ ہی مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے کرائے ہیں، وہ داور کنڈی نے آج جمع کرائے ہیں یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ داور کنڈی نے اگر جمع کرائے ہیں تو وہ ان کو ٹکٹ تو ابھی نہیں ملی، لیکن جو کہ ذمہ دار، وہ اگر مسلم لیگ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن لڑنا ہے تو پھر پی ڈی ایم جو ہے اسے سپورٹ کرے گی، اور ممکن ہے کہ وہ شاید آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑیں، ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک احمد خان کنڈی کی بات ہے تو وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں ان کے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، عوامی نیشنل پارٹی کے، لگتا یوں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے خود الیکشن نہیں لڑے گی، لیکن پھر ان لوگوں کو، ان پارٹیوں کو جو ہے سپورٹ کی جائے گی۔ اچھا، آپ نے کہا ہے کہ وہ ہاؤس کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ادھر اکثریت لا کے کچھ قوانین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم الیکشن ہی نہیں لڑ رہی ہوگی تو وہ سیٹیں کیسے جیت کر آئے گی، اسمبلی میں کس طرح ترامیم کرے گی؟ پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح ہم کر لیں، لیکن اب انہوں نے بائیکاٹ کر لیا، تو بائیکاٹ کے بعد تو پھر یہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن جہاں پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی الیکشن لڑے گی تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم امیدوار ہمارا اکٹھے ایک ہی امیدوار ہو سب کا۔ تو اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو، عوامی نیشنل پارٹی کو سپورٹ کیا جائے گا، چونکہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑ رہی۔ اور عمران خان کی آپ نے بات کی کہ وہ ہر سیٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، انہوں نے بھی یہی سوچ کر کہ ہر سیٹ پہ میں الیکشن لڑوں گا، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا تھا، جس طرح پہلے 7 سیٹیں جیتی ہیں، اب وہ جانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ جانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سابق جتنے بھی امیدوار ہیں وہ الیکشن لڑیں اور لڑ کے وہ اسمبلی میں جائیں گے۔ اچھا، آپ کو اس بات کی کوئی حکمت عملی سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی قومی سیاستدان کا اس طرح کا طرز عمل کہ پہلے وہ کہے میں نے استعفے دیے ہیں، پھر وہ کہے کہ ہم استعفے منظور کرانے ہیں، اسپیکر کے پاس بھی جائیں، اسمبلی کے آ کے شور شرابہ بھی کریں، پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو استعفے نہیں دیے تھے، وہ کورٹ چلے جائیں، پھر جب ان کے استعفے منظور ہو جائیں تو پھر کورٹ میں جا کر کہیں کہ نہیں جی یہ تو ہم نے استعفے نہیں دیے۔ یہ اس ملک میں کس طرح کی سیاست پنپ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید ان کی سوچ اس طرح کی ہے جیسے شکاری شکار کو جو ہے تھکا کے جو ہے وہ شکار کرنا چاہتا ہے۔ جو مچھلی کا شکاری ہے وہ کنڈی ڈال دیتا ہے، پھر کنڈی میں مچھلی لگ جاتی ہے، پھر اس کو تھوڑا کھینچتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کھینچتا ہے، ڈھیل تھکا کے پھر کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر جنگل میں شکار کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، شکاری یہی کرتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان بھی مجھے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تو یہی ہے کہ میں ایک شکاری کی طرح جو ہے پی ڈی ایم کو جو ہے نا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وضاحت تھوڑی کر دیں کہ اب یہ شکاری ہے یا شکار ہے؟ ہاں وہ تو خود کو یہی سمجھتا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، وہ تو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں شکاری ہوں اور میں ان کو شکار کر رہا ہوں، ان کو تھکا رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ بجائے اس کے کہ یہ شکاری بن کے ان کا شکار کرتا، خود شکار ہو گیا، اور شکار ایسے ہو گیا کہ قومی اسمبلی سے بھی نکل آیا، استعفے دے دیے، جو اپنے جن پاؤں پہ کھڑا تو ان دونوں ٹانگوں کو اس نے اپنی کاٹ دیا ہے۔ تو اور جتنے بھی مطلب یہ جو ایک غیر مستقل مزاجی ہے کہ صبح کچھ فیصلہ کرنا، دوپہر کو کچھ کرنا، شام کو کچھ کرنا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے بیٹھی جگہ پہ، اس کا مطلب ہے انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہیں مشاورت کریں گے، اس کے بعد پھر ماہرین سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن لڑنے کے بعد جیل بھرو تحریک چلائیں گے۔ نہیں، ان کے 2-2.5 بندے جو گئے ہیں جیلوں میں 2-3 دن انہوں نے گزارے ہیں، ان کا آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، اعظم سواتی روتا پھر رہا، شہباز شریف تو پھر یہ کس طرح جیل پر اس طرح کے باہر نکل کے روتا رہا، فواد چودھری، اور تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جیلیں تو ہم کاٹ نہیں سکتے، تو سختیاں تو ہم برداشت کر نہیں سکتے۔ عمران خان کو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ زمان پارک سے باہر نکل ہی نہیں رہے جب سے حکومت ختم کی۔ پشاور میں کتنا بڑا، پشاور کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا، کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کے لیے وہ آئے بھی نہیں ہے، نہیں نکلے نا، تو اس لیے نہیں نکل رہے نا کہ اب وہ خود شکار ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب یہ کہنا تو آسان ہے نا کہ جی آپ لسٹیں بنائیں گے، نام دیں اور پھر جو ہے جیل بھرو تحریک شروع کریں گے۔ خیر میں تو ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں فواد چودھری صاحب، میں ان کی سفارش کروں گا کہ لسٹوں میں ان کا نام نہ ہو اور شہباز گل کا نام بھی نہیں ہو، میں نے ذاتی طور پر۔ لیکن ایک شرط پھر یہ ہے نا، ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے منسٹر نہیں ہیں تو ہمیں بھی جس طرح خود آزادی انہوں نے بہت رلایا، میڈیا والوں کو بہت رلایا، جس طرح آزادی اظہار کا حق استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھی دے دینا یہ حق۔ انہوں نے بہت رلایا میڈیا والوں کو، یہ میرا خیال ہے ان کی بددعائیں پھر میڈیا پہ آ کے رو رہے تھے، اس کا ہی میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں مکافات عمل ہی تھا کہ وہ پھر بھگت رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں ترابی صاحب کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین آسانی سے جیت جائیں گے یا سخت کمپٹیشن ہوگا؟ کن امیدواروں کے درمیان؟ علی امین میں 2 خوبیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ علی امین پیسہ جو ہے دل کھول کر تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے،
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، تنگ ہیں، آٹا نہیں مل رہا، دوائی نہیں خرید سکتے، بہت ساری مشکلات ہیں. روزگار لگ جائے گا ٹھیک ہے، بہت سارے غریبوں تو کا. بہت سارے غریبوں کا روزگار لگ جائے گا اور لگا ہوا ہے. جی. ہر غریب ریڑے والا ہے، ریڑھی والا ہے، چھابڑی والا ہے، مزدور ہے، جتنے بھی پیچھے ہوئے طبقات ہیں اس کے در پہ جاتے ہیں، وہاں سے 500,000 روپے ان کو مل جاتے ہیں آٹے کے لیے، دوائی کے لیے، خرچہ مل بجلی جاتا کا بل ہے، گیس کا الیکشن بل میں ہے. تو ٹھیک ہے، پیسے پانی ٹھیک کی ہے، طرح اور بہاتے ہیں. الیکشن میں تو ویسے ہی بہائیں گے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جب ایک مزدور کو آپ 500 روپے دے دیتے ہیں تو وہ ایک اکیلا مزدور نہیں ہے، اس کے کم از کم 5-6 خاندان کے بندے ہیں، 2-3 ووٹ تو اس کے ہوں گے. اسی طرح آپ لگاتے جائیں، اسی طرح پھر وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، عوام کے ساتھ رابطے میں، جو دوسروں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں. جی. تو اس لیے علی امین کا پلڑا جو ہے مجھے تو بھاری نظر آ رہا ہے جی. کہ وہ اس حوالے سے غریبوں سے ووٹ لے کے وہ جیت سکتے ہیں. اب آپ کہیں کہ حکومتی کارکردگی، وفاقی حکومت میں رہے کارکردگی، صوبائی حکومت میں رہے کارکردگی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ یہاں شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے اور پارٹی کا ووٹ مل کے بالکل. ڈی اے خان جیت میں تو ہم جاتے نے ہیں. کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کوئی پارٹی کا ووٹ پڑا ہو، پارٹی کا ووٹ شخصیت پڑا. کا ٹھیک ہوتا ہے، ہے. اچھا. یا اینٹی مولانا ہوتا ہے بعض اوقات، یا پھر پرو مولانا ہوتا ہے، اکثر یہی دیکھا اب گیا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے تنظیمی طور پہ یہاں بہت کمزور ہے، اور اس کے اپنے جو کارکنان ہیں وہ بھی مایوس ہیں. تو اس حوالے سے، اور خاص طور پہ پھر فیصل کنڈی صاحب سے اور احمد خان کنڈی صاحب سے وہ خوش نہیں ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ پارٹی کی بنیاد پہ پھر وہ قیادت آ جائے، انہیں ایگری کر لے، راضی کر لے، رضامند کر لے، آمادہ کر لے، اور وہ پھر ایک ہو کر ووٹ دے دیں. لیکن مجھے لگتا ہے لیکن ابھی ترابی صاحب اتنا یہ جو بے نظیر انکم سپورٹس جی. میں لوگوں کو پیپلز پارٹی کی جانب سے اور بالخصوص فیصل کریم کنڈی کی جانب سے oblige کیا گیا ہے، تو اس کا بھی بہت پہلے بھی ان کو بہت اچھا فیڈ بیک ملتا تھا، اور اب بھی میرا خیال ہے اس بات کا ان کو فیڈ بیک ملے گا اچھا. اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 لاکھ لوگوں کو ڈی اے خان میں جو خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے، اگر انہیں سپورٹ ملتی ہے تو پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کو نہیں، پورے خاندان کو ایک سپورٹ ملے گی. تو اگر وہ اس بنیاد پہ عوام جو ہے ان کو ووٹ دے دیتے ہیں تو اچھا. احمد کنڈی اگر الیکشن لڑے تو میرا خیال ہے صحیح بڑے کمپٹیٹر ہوں گے اور سخت مقابلہ ہوگا، میرا خیال یہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہم مقابلہ ظاہر بات ہے، اور ایسے تارنے والا نہیں ہوگا کہ علی امین یہ کہے کہ میں آسانی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن میں جب ان کا بھائی فیصل کریم کنڈے کے مقابلے میں تھا تو بعض بخبر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی 60-70 کروڑ روپے تک لگ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ کامیابی ملی تھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر داورکنڈی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ووٹ بھی مل کر جو ہے، اگر جمعیت کا ووٹ انہیں مل جاتا ہے پھر تو وہ بھی مقابلے میں ہوں گے. اچھا مقابلہ ہوگا. لیکن اگر مسلم لیگ کا آپ دیکھیں تو وہ بھی تنظیمی طور پہ جو ہے کمزور ہے، اور ان کے بھی ووٹر سپورٹر اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو 33 سیٹوں پہ الیکشن کیے جا رہے ہیں، حکومت کے عزائم اپنی جگہ، یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو پھر وہ تھکا کے بھی بگا کے بھی مارنا چاہتے ہیں اور ان کے پیسے لگوانا چاہتے ہیں الیکشن میں. آپ کی کیا خیال ہے؟ ایسی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑے، یہ اور بات ہے کہ وفاقی حکومت کچھ کر پا رہی ہے، عوام کو ریلیف دے پا رہی ہے، نہیں دے پا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف جو ہتھ کنڈے آ رہے ہیں وہ پوری طرح استعمال کر کے وہ کامیاب جا رہی ہے. اچھا، اس میں شفیق قصوریہ صاحب نے بھی اپنا داخلہ کرایا ہے، اور ممکن ہے کہ ان کا بھی ایک میئر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا تھا. امیدوں کے برعکس جو ہے انہوں نے ووٹ لیے تھے، ان کی پارٹی کو بھی کافی مقبولیت ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ نام تو نہیں لے 5,000 سکتے، ووٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں، نام نہیں لے سکتے سوشل میڈیا پر. 5,000 ووٹ حاصل کر لیں گے، لیکن وہ 12,000 ووٹ لے گئے تھے. تو ممکن ہے کہ ان کا بھی جو ہے وہ بھی مقابلے میں آ جائیں گے، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوں تو اچھا خاصا. ابھی انہوں نے سیلاب میں بڑا اچھا کام کیا ہے ان کی پارٹی نے. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی جناب ابوالمعظم ترابی صاحب کی. انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والی سیاسی صورتحال پر آپ کو آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.